الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. یہ سورہ مائدہ کی آیات 72 سے لے کر 77 تک تلاوت کی گئی ہیں. پیچھے بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے اور اب آگے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نصرانیوں یعنی عیسائیوں کے دو مختلف عقیدوں کی تردید فرمائی ہے اور ان دونوں عقیدوں کے خلاف جو بدیہی قسم کے دلائل ہیں وہ بیان فرمائے ہیں. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار. یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں آئیں گے. وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا. کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ تھی. یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے. اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی، جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور ان سے یہ بھی کہو کہ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا،
ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے دو مختلف عقیدوں کی تردید فرمائی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کیا حیثیت تھی، اس کے بارے میں خود نصرانی علماء کے اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ کوئی اس کو کسی طرح تعبیر کرتا ہے، کوئی کسی طرح تعبیر کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاں مستقل علم کی بنیاد پڑی ہے جس کا نام ہے کرسٹولوجی، کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اور اس میں درجنوں لوگوں کے الگ الگ بیانات ہیں۔ لیکن ان میں جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف اور زیادہ مقبول ان کے ہاں جو عقائد ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، کیا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، والعیاذ باللہ، یعنی دونوں کو وہ ایک سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حلول کر گیا تھا حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے جسم میں، لہذا اللہ میں اور مسیح ابن مریم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اب یہاں دو طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کی مختصر انداز میں تردید فرما دی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسیح کے ساتھ ابن مریم آیا، کہ مسیح جو بیٹے ہیں مریم کے، تو ایک طرف یہ کہہ رہے ہو کہ مریم کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہو اللہ ہیں، تو اللہ تو کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، اور تم نے خود اس کو مسیح ابن مریم کہہ رہے ہو۔ تو پہلی بات تو یہیں سے تمہاری غلطی ثابت ہو گئی کہ تم مریم کا بیٹا ان کو کہہ رہے ہو، پھر بھی اللہ کہتے ہو۔ دوسرا یہ کہ خود مسیح کیا کہتے ہیں، مسیح نے کیا کہا تھا، بنی اسرائیل کو کیا پیغام دیا تھا علیہ السلام۔ وہ پیغام یہ دیا تھا کہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربک، یہ فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار، اور یہ آج بھی بائبل میں موجود ہے۔ خداوند تمہارا خدا، خداوند تمہارا خدا ایک ہی ہے، ایک خداوند ہے۔ یہ تورات میں جگہ جگہ آیا ہے اور انجیل میں بھی جگہ جگہ آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود یہ پیغام دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ تو جب وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پروردگار سمجھتے ہیں تو خود کیسے وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بدیہی بات کو آدمی تسلیم نہ کر کے جو شرک کا ارتکاب کرے گا، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا کسی کو، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔ جیسے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یہ مغفرت نہیں کرتا کہ کوئی آدمی اس کا شرک کرے، اس سے کم گناہ کو جب چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے، بغیر توبہ کے بھی اگر کرنا چاہے گا تو کر دے گا، لیکن شرک کی مغفرت بغیر توبہ کے نہیں ہو سکتی۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، وہ مأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار،
اور چونکہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، لہذا جو لوگ اس ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا کوئی یار و مددگار ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ پھر آگے دوسرے نظریے کا بیان ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ تعالیٰ، ایک مسیح ابن مریم اور ایک روح القدس۔ ان تین کو وہ لوگ کہتے تھے کہ تین خدا ہے مگر تین مل کر ایک ہی ہے۔ عجیب و غریب قسم کا نظریہ ہے جس کو وہ توحید فی التثلیث سے تعبیر کرتے ہیں، انگریزی میں اس کو ٹرینٹی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین اقانیم پر مشتمل ہے۔ اقانیم اقنوم کی جمع ہے، اور یہ لفظ ایجاد کیا گیا ہے اس کو جز کے معنی سے الگ کرنے کے لیے۔ ایک چیز تو کوئی مرکب ہوتا ہے تو وہ چیز تین اجزاء سے مرکب ہوتی ہے، ہر ایک جز کا اپنا وجود ہوتا ہے، اور پھر وہ تینوں مل کر ایک مرکب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات مشہور ہے، معروف ہے، ساری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، ساری دنیا کے فلاسفہ منطقی اس کو بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یا مسیح ابن مریم علیہ السلام کو یا روح القدس کو اگر وہ جز قرار دیں اللہ تعالیٰ کا، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے مسیح علیہ السلام کا اور روح القدس کا۔ تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ الزام اپنے سر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہے، لہذا کہتے ہیں کہ جز نہیں ہے، اقنوم ہے۔ اب کیا فرق ہے جز میں اور اقنوم میں، یہ کوئی واضح نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں تین ہیں لیکن تینوں مل کر ایک ہے، تینوں مل کر ایک ہے۔ نہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تین الگ الگ وجود ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تین اجزاء ہیں جن سے مل کر مرکب ہو کر خدا بنتا ہے، بلکہ کہتے ہیں تین ہیں، تین ہونے کے باوجود ایک ہیں، کیونکہ تین یہ اقانیم ہیں، تین اجزاء نہیں ہیں، اور تین مستقل شخصیتیں نہیں ہیں، بلکہ تین اقانیم ہیں اور مل کر ایک ہے۔ تو حالانکہ یہ عقیدہ جو ہے اس کا کہیں ذکر و فکر نہ عہد نامہ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں ہے، نہ بائبل کے عہد نامہ جدید میں ہے، کہیں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی موجودہ انجیلوں میں نہیں ہے، جو محرف انجیلیں ہیں ان کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ در حقیقت سینٹ پال نے، جس کو پولس کہا جاتا ہے، اس نے در حقیقت یہ عقیدہ ایجاد کیا تھا۔ تو وہ لوگ اس کے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو سمجھائیں کہ یہ کیسا معمہ ہے کہ تین ایک اور ایک تین ہے، تو مختلف قسم کی تعبیریں کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات تین چیزیں مل کر ایک ہو جاتی ہیں، ہے ایک ہی چیز مگر وہ تین مختلف حیثیتوں سے تین چیزیں بن جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دماغ جو ہے وہ کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ عالم ہوتا ہے، اور وہ اگر اپنا علم حاصل کرے تو وہ معلوم بھی ہے۔ دماغ اگر اپنا علم حاصل کرے کہ یہ دماغ ایک ایسی چیز ہے تو وہ عالم بھی ہے اور معلوم بھی ہے۔
اور یہ علم کے دماغ کا وجود ہے، یہ کس چیز کے ذریعے ہوا؟ یہ دماغی کے ذریعے ہوا. لہذا دماغ عالم بھی ہے، معلوم بھی ہے، ذریعہ علم بھی ہے. یہ سینٹ آگسٹائن کی دلیل ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ کسی طریقے سے بھی تخصیص اور تخصیص پر فٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ حیثیتوں کا اختلاف ہے. چیز ایک ہی ہے، ایک حیثیت اس کے عالم کی ہے، ایک حیثیت معلوم کی ہے، ایک حیثیت ذریعہ علم کی ہے. اور تثلیث کے عقیدے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ حیثیتوں کا اختلاف ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت عیسیٰ علیہ السلام کے اور بحیثیت روح القدس کے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تینوں مستقل اقنوم ہیں. تو لہذا یہ مثال بھی کسی طرح فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اجزاء کا مقانیم اجزاء ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ حیثیتوں کا اختلاف ہے، بلکہ تینوں مستقل اقنوم ہیں. یہاں تک کہ انگریزی میں جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو انگریزی میں کوئی لفظ ان کو نہیں مل پایا سوائے پرسن کے، تو یہ کہتے ہیں 3 پرسنس ہیں. اب جب 3 پرسنس ہیں تو 3 شخصیتیں ہیں الگ الگ، لیکن یہ مل کر ایک ہیں. تو نہ اجزاء کے حساب سے مرکب ہو کر ایک ہے، نہ حیثیتوں کے اختلاف سے مل کر ایک ہے، بلکہ 3 مستقل شخصیتیں ہیں پھر بھی ایک ہیں. تو اس کا کسی بھی طرح کوئی جواز عقلی طور پر نظر وہ نہیں آتا. تو آخر میں ہار جھک مار کر بعض اوقات انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ جو ہے یہ متشابہات میں سے، جیسے اے مسلمانوں تمہارے ہاں بہت سی آیتیں متشابہ ہوتی ہیں. الرحمن علی العرش استویٰ متشابہ ہے، الف لام میم متشابہ ہے. تو اسی طرح یہ عقیدہ تثلیث بھی متشابہات میں سے ہے. تو ہم اس کو جوں کا توں تسلیم کرنے پر مجبور ہے، جیسے کہ آپ متشابہات کو جوں کا توں تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ بھی عجیب مغالطہ ہے، اس لیے کہ جو متشابہات ہوتی ہیں وہ کسی ایسے معاملے میں نہیں ہوتی جن پر ایمان و کفر کا دار و مدار ہو، جن پر جنت و جہنم کا دار و مدار ہو. متشابہات ایسی جگہ پر آتی ہیں کہ جن کا کوئی خاص تعلق انسان کی عملی زندگی سے نہیں ہوتا، تو وہاں متشابہات آ جاتی ہیں. اب اگر کوئی الف لام میم ہے، اس کا معنی نہیں معلوم کسی کو، تو عملی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، عقیدے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، تو اب وہ یدین کی کیفیت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اس کے معلوم کرنے سے کوئی نہ عقیدے پر فرق پڑتا ہے نہ عمل پر فرق پڑتا ہے. بخلاف عقیدہ تثلیث کے، یہ جو ہے سب سے پہلا عقیدہ ہے جس کے بغیر انسان عیسائیت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس پر ایمان نہ رکھے. تو جس چیز پر ایمان موقوف ہے اس کو ایسا بنا دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو سمجھ میں نہ آئے، متشابہات میں سے ہو، یہ بالکل ناممکن بات ہے. کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ ہاں اس پر ایمان رکھو ورنہ تم کافر ہو گئے، اور دوسری طرف اس کا مطلب نہ بتائیں کہ مطلب کیا ہے اس کا، تو یہ ناممکن بات ہے. تو متشابہات میں سے بھی اس کو قرار دینا ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ 3 کا تیسرا ہے. اور اس کی تردید کی ضرورت ہی نہیں، ایسی بیہودہ بات ہے یا ایسی بے عقلی کی بات ہے، تردید کی ضرورت نہیں. اتنا کہہ دینا کافی ہے، وما من الہ الا الہ واحد، اللہ ایک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے
اپنے اس قول سے تو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جن لوگوں نے یہ کفر اختیار کیا ہے، چاہے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو خدا کہہ کر یا خدا کا تیسرا کہہ کر، تو ان کو ایک دردناک عذاب آ کر چھو لے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ پھر آگے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ ان کے بارے میں افراط و تفریط میں پڑ گئے۔ یہودیوں نے ان کے پیغمبر ہونے سے انکار کر دیا اور نصرانیوں ان کو خدا تک پہنچا دیا۔ جو صحیح راستہ ہے وہ یہ ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک پیغمبر ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ یہ بتلانا اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں وہ پہلے نہیں تھے، وجود میں آئے، ان کو نبوت عطا ہوئی، انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ تو جو شخص پہلے پیدا ہوتا ہے کسی طرح، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی ذات، ایسی شخصیت خدا ہو کہ جو پہلے نہیں تھی؟ تو قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی آئے تھے، پہلے نہیں تھے اور پھر وجود میں آئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، بڑی سچی خاتون تھیں۔ یہاں تقریباً وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ نبی نہیں تھیں بلکہ صدیقہ تھیں۔ اس میں اختلاف رہا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں چونکہ ان کے اوپر وحی آئی تھی اس لیے وہ نبیہ تھیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ صدیقہ تھیں، یعنی نبوت سے کم درجہ جو ولایت کا اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے وہ ان کو حاصل تھا۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر صدیقہ فرمایا۔ اس سے بہت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ نبیہ نہیں تھی، کیونکہ اگر نبیہ ہوتی تو پھر صدیقہ کا لفظ استعمال کرنا، نچلے درجے کا لفظ استعمال کرنا اعلیٰ درجے کے بغیر، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اور جہاں تک ان پر وحی نازل ہونے کا تعلق ہے تو وہ در حقیقت وحی نہیں تھی، الہام تھا، اور الہامات غیر نبی کے اوپر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے الہامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر بھی منقول ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی الہام ہوا۔ پھر آگے ایک جملے میں ان کے سارے نظریات کی تردید فرما دی کہ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے کے اندر پورے ان کے نظریات کی بنیاد ڈھا دی گئی ہے، کیونکہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانے کا محتاج ہوتا ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اگر کھانا نہ کھائے گا تو مر جائے گا۔ اور جو کھانے پینے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے۔ زمین، ہوا، پانی، سورج، یہ سارے کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات انسان کو خوراک مہیا کرنے کے کام پر لگی ہوئی ہے۔ لہذا جو کھانے کا محتاج ہے
اس کو ہوا کی بھی ضرورت ہے، اس کو بادلوں کی بھی ضرورت ہے، اس کو بارش کی بھی ضرورت ہے، اس کو سورج کی بھی ضرورت ہے، اس کو دھوپ کی بھی ضرورت ہے. تو ایک کھانے کی ضرورت ساری قسم کی محتاجیوں پر مشتمل ہے. اور جب یہ چیزیں چاہیے تو کوئی روزگار بھی چاہیے اس کو، کوئی روزی کمانے کا ذریعہ بھی چاہیے. اس کے لیے وہ کوئی اس کا مالک بھی ہونا چاہیے، کوئی آقا بھی ہونا چاہیے جو اس کو تنخواہ دیا کرے، یا کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس کے لیے وہ روزگار فراہم کرے. تو اگر دیکھا جائے تو کھانے کی ضرورت، کھانے کی احتیاج، یہ ساری دنیا کی احتیاج ہے. اس لیے ایک جملہ فرمایا کانا یاکلون الطعام، تو کھانا کھاتے تھے، تو پھر خدا کیسے ہوں گے؟ ایک جملے میں ساری تھیوریاں، سارے نظریات، سارے فلسفے ایک جملے میں ختم فرما دیا، کانا یاکلون الطعام. اور پھر اس چھوٹے سے جملے کو کے بارے میں کیا فرمایا کہ انظر کیفا نبین لہم الآیات، دیکھو تو ہم کس طرح تمہیں وضاحت کے ساتھ نشانیاں بتاتے ہیں. ایک جملے میں کتنی نشانیاں تمہیں بتاتی. کانا یاکلون الطعام، دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے نشانیاں اور دلائل بیان کرتے ہیں کہ ایک جملے کے اندر ساری کائنات سما گئی. ایک طرف ہمارا یہ کمال دیکھو، اور دوسری طرف ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کہ کہاں ان کو الٹا پھیرایا جا رہا ہے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سیدھے سیدھے مانتے کہ بھائی خدا تو خدا ہی ہے، لیکن وہ الٹے سب چل رہے ہیں. یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جملہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، انا یؤفکون. کافروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں الٹے چلے جا رہے ہیں. اصل اگر معنی مفہوم دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ باوجود ہے کہ اتنے دلائل واضح ہو گئے ہیں، اس کے باوجود یہ الٹے کہاں چلے جا رہے ہیں. لیکن صیغہ مجہول کا استعمال کیا گیا، جس کے معنی یہ کہ کوئی ان کو الٹا چلا رہا ہے. کہاں سے کوئی الٹا چلا رہا ہے ان کو؟ سیدھی سی بات اگر یہ کہے کہاں یہ الٹے چلے جا رہے ہیں تو ٹھیک مفہوم یہی تھا. لیکن فرمایا یؤفکون، ان کو الٹا چلایا جا رہا ہے. کون چلا رہا ہے؟ یا تو خواہشات نفس چلا رہی ہیں، یا شیطان چلا رہا ہے. ان کے دل میں جو دنیا کی محبت ہے وہ چلا رہی ہے. دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ خواہشات الٹا لے کر جا رہی ہے. تو جگہ جگہ جہاں قرآن کریم میں یؤفکون فرمایا مجہول کا صیغہ، تو اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ یہ کسی اور کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اور وہ یا شیطان ہے یا نفس ہے، ان کی حب دنیا ہے، وہ ان کو چلا رہی. تو جہاں اللہ تبارک و تعالی اشارے دیتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے جو انسان کو الٹا چلانے پر آمادہ کرتی ہے وہ اس کی خواہشات نفس ہے. جب تک خواہشات نفس کو اور دنیا کی محبت کو اور دنیا کے فانی لذتوں کو آدمی اپنا رہنما بنائے رہے گا تو الٹا ہی چلتا رہے گا. لہذا واحد راستہ یہ ہے کہ بجائے اس کو رہنما بنانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کو، جو دلائل اللہ تبارک کو دے رہے ہیں، ان دلائل کو ان کو اپنا رہنما بنائے. پھر فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نقصان کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع کی طاقت رکھتے ہیں. اپنے ذات میں کوئی نہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا دے، نہ اس کی بات کی طاقت رکھتا ہے کہ نفع پہنچا دے.
واللہ هو السمیع العلیم، اللہ وہی ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے اور جاننے کا ذکر فرمایا اپنے۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، یعنی جو تمہاری باتیں ہیں جو تم ظاہری طور پر کرتے ہو ان کو بھی سنتا ہے، اور جو تمہارے دل میں جو خواہشات ہیں جو تمہیں الٹی لے کے جا رہی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ ظاہری طور پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ تین پر مشتمل ہے، اور زبان سے تم یہی کہتے پھرتے ہو، لیکن اندر سے تمہارے جو خواہشات نفس ہیں وہ تمہیں الٹا لے جا رہی ہیں، جیسے پہلے عرض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے، ان کو بھی خوب جانتا ہے کہ اصل چیز تمہیں کون ہے جو پیچھے سے چلا رہا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ قل یا اہل کتاب، آپ کہہ دیں اہل کتاب سے، پھر ان کو نصیحت کے انداز، ناصحانہ انداز میں کہہ دیں کہ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو اختیار نہ کرو۔ غلو کے معنی یہ ہے کہ جتنے مطلوب حد ہے کوئی انسان اس سے آگے بڑھ جائے، یہ غلو کہلاتا ہے۔ عبادت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی حد مقرر کی ہے کہ ان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے۔ تو اب اگر اس سے آدمی آگے بڑھے گا غلو ہو جائے گا۔ یا کسی شخصیت کے بارے میں محبت بہت اچھی بات ہے اگر اللہ کے لیے ہو، لیکن وہ محبت اگر حد سے آگے بڑھ جائے گی کہ محبوب کے بجائے اس کو خدا ماننے لگیں گے تو یہ غلو ہو گیا۔ تو غلو ایک بہت بڑا عظیم مفہوم ہے، اور دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ناحق غلو نہ کرو اپنے دین کے معاملے میں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو قد ضلوا من قبل، جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، خود بھی گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ بھی کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اب یہاں ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ قد ضلوا من قبل فرما دیا پہلے کہ وہ پہلے ہی گمراہ ہو گئے، اور پھر دوسروں کو گمراہ کیا، اور پھر دوبارہ فرمایا کہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو بظاہر تو یہ تکرار معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پہلے خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا، پھر آگے کہتے ہیں سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے بیان القرآن میں اس کے اوپر یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ پہلے تو وہ غلط راستے کو لے کر خود گمراہ ہوئے، لے ڈوبے ہیں، اور وہ غلطی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ حق مفقود ہو گیا ہو، اس کا پتہ نہ لگتا ہو، بلکہ وہ لوگ راہ راست کے ہوتے ہوئے قصداً اس سے دور اور علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو پہلے یہ فرمایا کہ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا، لیکن وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ راہ قصداً اس سے علیحدہ ہو گئے تھے، اس لیے وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ فرمایا۔ تو یہ ایک نصیحانہ پیغام ہے
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہودی اور نصرانیوں کو دیا گیا، اور پھر آگے ان کے بدعقیدگی کے نتائج اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان کیے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔